الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، مدنی قاعدہ کورس میں آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 7 کو پڑھیں گے، یعنی حروف مدہ۔ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، آئیے اس کے متعلق ہم سماعت کرتے ہیں۔ اس کا پہلا قاعدہ ہے کہ اس علامت، یعنی یہ جو دال جیسی چھوٹی سی علامت بنی ہوئی ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو علامت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ واو کے اوپر یہ جو علامت ہے، یہ جزم ہو گئی، اور یہ واو کے اوپر جزم ہے، تو اس لیے یہ واو کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ تو واو کو کیا کہیں گے؟ ساکن۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ ہے ساکن حرف جو ہے اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ تو لکھا ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ متحرک حرف کون سا ہوتا ہے؟ ساکن حرف تو ہم نے پڑھ لیا کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب ساکن کو پڑھنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ ساکن سے پہلے یہ جو متحرک حرف ہوتا ہے تو اس متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے متحرک حرف کا متعلق پڑھا تھا جس حرف پر کوئی حرکت ہو۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو، حرکت کیا ہوتی ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر کوئی حرکت ہو وہ متحرک ہوتا ہے۔ تو ساکن حرف خود نہیں پڑھا جاتا۔ تو ساکن حرف کیونکہ خود ساکن وہ ہوتا ہے، خود موقوف ہوتا ہے، خود وہ خاموش ہوتا ہے، لیکن ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے اس سے پیچھے والا جو متحرک حرف ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوسرا قاعدہ ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ واو ساکن ہو گیا، تو اب واو ساکن کو پڑھنے کے لیے جو پیچھے والا متحرک حرف ہے اس کا جو ہے وہ ساتھ لیں گے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ با، واو، پیش، بو۔ تو اس طرح واو خود تو نہیں پڑھا گیا، لیکن واو ساکن کو پڑھنے کے لیے پیچھے والے متحرک حرف کا ساتھ لیا تو واو کی بھی ادائیگی ہو گئی اور پیچھے والے متحرک حرف کی بھی ادائیگی ہو گئی۔ تیسرا قاعدہ ہے حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ، مدہ مد سے نکلا ہے، تو مد کا معنی ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا۔ تو حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا۔ اب یہ الف، واو، یا کب مدہ ہوں گے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ ہر حالت میں، ہر طرح، ہر جگہ پر ہی یہ حروف مدہ ہوں گے۔ حروف مدہ یہ تینوں حروف جو ہیں یہ کب ہوں گے؟ آئیے وہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ جی بتایا گیا ہے کہ الف کب مدہ ہوگا؟ جی تو الف اس حالت میں مدہ ہوگا کہ اس سے پہلے جب زبر ہوگی۔ جیسے کہ یہ دیکھیے الف ہے نا، تو الف سے پہلے یہ زبر ہے۔ الف سے جو پہلا والا حرف ہے اس کے اوپر یہ زبر ہے، تو اس وجہ سے یہ الف مدہ ہوا۔ تو اس لیے قاعدہ کیا بیان ہوا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو یہ شرط لگائی گئی کہ الف کب مدہ ہوگا؟ الف ہر حالت میں مدہ نہیں ہوگا، بلکہ الف اس صورت میں ہی مدہ ہوگا جبکہ اس سے پہلے زبر ہوگی۔ تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ آگے جیسے انہوں نے بتایا، مثال دی کہ با، الف، زبر، با، الف، زبر، با۔ جی اس طرح واو کب مدہ ہوگا؟ واو مدہ ہونے کے لیے بھی شرط ہے۔ تو وہ کون سی شرط ہے؟ بتایا گیا کہ واو، پہلی شرط تو یہ ہے کہ واو ساکن ہو، ویسے واو نہیں، واو ساکن ہو، پہلی شرط یہ ہو گئی۔ اور دوسری شرط کیا ہوئی کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے واو ساکن، پہلی شرط ہو گئی
کہ واؤ ساکن ہو. دوسری شرط کیا ہوئی کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا، ویسے واؤ مدہ نہیں ہوگا. کب مدہ ہوگا؟ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوگی. جیسے کہ یہاں یہ جہاں جیسے لکھا ہوا ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا. جیسے با، واو پیش بو. اور اسی طرح یا ساکن، یہ جو یا ہے اس کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ کب مدہ ہوگا. تو یا پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ یا ساکن ہو، اور دوسری شرط ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو. دیکھیے الف سے پہلے زبر، واؤ ساکن سے پہلے پیش، اور یا ساکن سے پہلے زیر. تینوں حرکات کا جو ہے وہ یہاں اطلاق ہو رہا ہے. 3 حروف ہے نا حروف مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ الف، واؤ اور یا. اب پہچان کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جی امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب حروف مدہ کو پڑھتے کیسے ہیں؟ حروف مدہ کو پڑھنے کا ایک خاص قاعدہ ہے جو کہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے. اگر یہ قاعدہ ہمیں نہ آ رہا ہو لحن جلی ہو سکتی ہے، کیونکہ لحن جلی کا ایک قاعدہ ہے کہ حروف کو بڑھانا یا گھٹانا، حروف کی مقدار کو بڑھانا یا گھٹا دینا. تو یہ ایک قاعدہ بہت اہم ہے، لہٰذا اس قاعدے کو، اس تختی کو ہم نے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا ہے. تو اس قاعدے میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. مقدار بزرگان دین نے، قرآ حضرات نے جو ہے وہ اس کی مقدار بتائی ہے کہ ایک انگلی کو کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے. جیسے کہ اب یہ دیکھیے میری انگلی کی طرف، اب یہ انگلی ہے تو اس فنگر کو نرمی سے جتنا کھولنے میں دیر لگتی ہے. با، الف، زبر، با، یہ اتنی سی مقدار ہم نے رکھنی ہے تو یہ حروف مدہ کی مقدار ہو جائے گی. با، الف، زبر، با. اب یہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو پہچان جو ہے وہ ہمیں ہمارے ذہن میں رہے گی. با، واو پیش بو. بو، اب بو نہیں کہیں گے. با، یا زیر بی. با، بو، بی. تا، الف، زبر، تا. تا، واو پیش تو. تا، یا زیر تی. تا، تو، تی. سا. اب یہاں بھی حروف قریب الصوت جو ہیں، حروف مستعلیہ جو ہیں، یہاں بھی ان کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے. سا، الف، زبر، سا. سا، واو پیش سو. سا، یا زیر سی. سا، سو، سی. جیم، الف، زبر، جا. جیم. واو پیش جو. جیم. یا زیر جی. جا، جو، جی. حا، الف، زبر، حا. حا، واو پیش حو. حا، یا زیر حی. حا، حو، حی. خا،
الف زبر خا، خا، واو پیش خو، خا، یا زیر خی، خا، خو، خی، دال الف زبر دا، دال، واو پیش دو، دال، یا زیر دی، دا، دو، دی، رال الف زبر را، رال، واو پیش رو، رال، یا زیر ری، را، رو، ری، رال الف زبر را، رال، واو پیش رو، رال، یا زیر ری، را، رو، ری، را الف زبر را، را، واو پیش رو، را، یا زیر ری، را، رو، ری۔ یہاں خیال رکھنا ہے را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، تو را، رو، زی، ری نہیں کریں گے بلکہ زی، زا الف زبر زا، زا، واو پیش زو، زا، یا زیر زی، زا، زو، زی، سین الف زبر سا، سین، واو پیش سو، سین، یا زیر سی، سا، سو، سی، شین الف زبر شا، شین، واو پیش شو، شین، یا زیر شی، شا، شو، شی، صاد الف زبر صا، صاد، واو پیش سو، صاد، یا زیر سی، صا، سو، سی، ضاد الف زبر ضا، ضاد، واو پیش دو، ضاد، یا زیر دی، ضا، دو، دی، طا الف زبر طا، طا، واو پیش تو، طا، یا زیر تی، طا، تو، تی، ضا الف زبر ضا، ضا، واو پیش رو، ضا، یا زیر ری، ضا، رو، ری،
عین معذرت، عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم یہ یاد رکھنا ہے، بعض اس کو ماں پڑھ جاتے ہیں، ماں ناک میں نہیں پڑھیں گے، ما پڑھیں گے، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، وا یا زیر وی، وا وو وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.